اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ محترم ساتھیو، اب ان معجزات کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پہلا معجزہ کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو ہوا میں اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سے سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس پرندے کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جانتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ ہوا میں اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے بنائے ہوئے پرندوں میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ پہلا آزر اپنے دوست کو، دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، تیسرا ایک لڑکی کو، اور چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا
تو وہ آپ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی۔ ایک چنگی وصول کرنے والی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام۔ محترم ساتھیوں، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ علیہ السلام نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں مردے در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے تھے۔ لہذا آپ علیہ السلام کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے تو ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر اس میں عزم پڑا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا دوبارہ انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ، جو کھایا ہوتا اور جو گھروں میں چھپایا ہوتا اس کو بتا دیا کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھروں میں کون ہے؟ تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، گھروں میں سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد جب مکانوں کا دروازہ کھولا تو مکانوں میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا نے آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح آپ علیہ السلام شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ محترم ساتھیوں، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بڑے معجزات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے آپ کو موصول ہو۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔